اہل محلہ کاروان یعنی کاروان کے رہنے والے یہ نوجوان ہیں، تو ایک مشن چلا رہے ہیں اور اپنے میسج کے ذریعے عامت المسلمین کو نماز کی طرف، خاص طور پر فجر کی نماز کی طرف راغب کر رہے ہیں، اور ایک مائک کے ذریعے، اسپیکر کے ذریعے یہ لوگ روزانہ فجر کی نماز سے پہلے محلے کے کشن باغ ہو یا پھر محلہ کاروان ہو یا تالا گڈھا ہو یا مہدی پٹنم کا ایریا ہو، یہاں پہ ان کی ٹیم کو یہ لوگ بنا دیے ہیں، اور نماز سے اذان سے 15 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے یہ لوگ اپنے لوگوں کو بھیج کر گلی گلی اور کوچا کوچا ایریا مسلمانوں کا جو ہوتا ہے وہاں پر آواز لگا کر مائک کے ذریعے فجر کی نماز کو اٹھا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ الحمدللہ یہ لوگ اس میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں بہت ہی، اور جس مسجد میں 10 15 20 مصلی فجر کی نماز میں نظر آتے تھے، اور وہاں الحمدللہ اب 50 60 مصلی نظر آ رہے ہیں، تو یہ بہت ہی قابل ستائش ہے ان کا عمل، تو میں ان کے اس عمل کی ستائش کرتا ہوں، اور اس سلسلے میں میں تمام ناظرین اور سامعین کو بھی یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں کہ ان کا جو عمل ہے کہ آپ اپنے محلے میں کریں، جیسا کہ یاقوت پورہ ہے، مغل پورہ ہے، قاضی پورہ ہے، ہمت پورہ ہے، سنتوش نگر ہے، ملک پیٹ ہے، جہاں بھی مسلمانوں کی کثرت سے آبادی نظر آتی ہے وہاں مساجد میں ہمارے بہت ہی المیہ ہے یہ کہ فجر کی نماز میں بہت ہی کم مصلی نظر آتے ہیں، تو میرا میسج جہاں تک پہنچ رہا ہے میں ان نوجوانان محلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اس میسج کے ذریعے یعنی اعلان کے ذریعے اور مائک کے ذریعے، اسپیکر کے ذریعے لوگوں کو فجر کی نماز سے پہلے اٹھانے کا کام کریں۔ یاد رکھیں اس سے 2 فائدے ہو جائیں گے کہ جس کو یہ میسج پہنچ رہا ہے، جو اذان کے آپ کے میسج کے ذریعے، آپ کے اسپیکر کے میسج کے ذریعے جو اٹھ رہا ہے اس کو نماز پڑھنے کا بھی اس کو بھی ثواب ملے گا، اور ساتھ ساتھ آپ کو اس کو نماز کو اٹھانے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ 2-3 فائدے ہیں آپ کے لیے، تو جتنے بھی حضرات کو یہ میسج پہنچ رہا ہے میں ان سے خواہش کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ اپنے محلے میں آپ بھی ایک گشت کریں، 2 3 4 نوجوان 5 نوجوان مل کر ایک ایک گلی کی طرف رخ کریں، اپنے 2 حضرات ایک ایک گلی کی طرف رخ کریں اور آدھا گھنٹہ پہلے اذان سے اٹھ جائیں، اور اٹھ کر یہ گشت کے ذریعے ایک مائک خرید لیں، اسپیکر خرید لیں جس کی آہستہ آواز ہو، جو لوگوں کو اٹھانے میں سہولت بخش ہو، ایسا بھی زور سے بھی اٹھانا نہیں ہے بڑی آواز سے کہ لوگوں کو تکلیف محسوس ہو، بلکہ اس انداز سے اٹھائیے آپ کے لوگ صرف اپنی نیند سے بیدار ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ کسی بیمار کو یا کسی اور دوسرے اپنے کام میں، کوئی عبادت میں ہو، کوئی کسی اور مشغلے میں ہو تو اس کو تکلیف نہ ہو، اس کا بھی خیال رکھا جائے، صرف اتنی ہی آواز سے آپ لوگوں کو نماز کے لیے جگائیں جتنی ان کی ضرورت پڑتی ہے، اٹھنے میں ان کو جتنی آسانی ہوتی ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں ناظرین سے اور سامعین سے، جتنے بھی حضرات یہ میسج دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، میری آواز کو سن رہے ہیں، اپنے محلے میں جتنے بھی مسلمانوں کے گھر ہیں وہاں پر اپنی محنت کے ذریعے، اپنی کوشش کے ذریعے، اسپیکر کے ذریعے جیسا بھی آپ اٹھاتے ہیں، جیسا کہ ایک لفظ کلمہ ہے ہمارے اسلام میں کہ الصلاۃ خیر من النوم، یہ بھی اگر کسی کے مائک نہیں ہے، اسپیکر نہیں ہے تو یہ کلمے کے ذریعے بھی آپ لوگوں کو بیدار کر سکتے ہیں، کھٹکے کے ذریعے بیدار کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے، سب کے لیے فائدہ ہوگا، ہم سب کے لیے۔ جب مسجدوں میں ہمارے آبادی بڑھ جائے گی، نماز کے لیے لوگ 5 10 15 سے 50 60 تک ہو جائیں گے، تو یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا، اور نماز کی پابندی کا یہ سب سے بہترین سنہرا ہمارے ذریعہ ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ فجر کی نماز سے تساہل کرتے ہیں تو دوسرے نمازوں سے بھی تساہل کرتے ہیں، اگر فجر ہی نہیں ہوئی ہماری تب ظہر کیا پڑھیں گے، عصر کیا پڑھیں گے، تو یہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ تو یہ بھی اس میں فائدہ ہو جائے گا کہ جب فجر کی نماز انسان پڑھ لے گا تو دوسرے 4 نمازیں بھی اس کو پڑھنے کے لیے دلچسپی بھی پیدا ہوگی اور آسانی بھی ہو جائے گی۔ تو یہ میسج کو آپ یاد رکھیں اور اپنے اپنے محلوں میں ایسے نوجوانوں کو لے کر ایک ٹیم بنائیں، اور ٹیم کے ذریعے اپنی گلیوں میں، کوچوں میں نوجوانوں کو فجر کی نماز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ وحبیبہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام اور سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز کا جو معاملہ ہے، نماز پڑھنا یہ بہت ہی اہم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے جس کو اللہ نے سارے مسلمان مرد اور عورتوں پر، بالغ مرد اور عورت پر اس کو فرض قرار دیا ہے، یعنی دن بھر میں، دن اور رات میں ہر مسلمان کو 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، اور یہ اسلام کے اہم احکامات میں سے ایک حکم ہے اور اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اس کو کسی بھی صورت میں پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، سفر کی حالت میں ہو
या हज़र की हालत में हो, बीमारी की हालत में हो या किसी मुसीबत की हालत में हो। बहरहाल इसके अलग अलग तरीक़े बता दिए गए हैं। यहाँ तक कि सफ़र की हालत में भी हो तो क़स्र करते हुए इसको अदा करना फ़र्ज़ है। अगर बीमार भी हैं तो उसके तरीक़े भी बता दिए गए हैं। और फिर अगर किसी मुश्किलात में है या फिर सो गए हैं, नींद लग गई है, तो फिर उठने के बाद भी इसको क़ज़ा करने के तरीक़े भी शरीयत में बता दिए गए हैं। अलगर्ज़ किसी भी सूरत में नमाज पढ़ना माफ़ नहीं है। तो अब यहाँ हमारे मुआशरे में देखा जा रहा है कि नमाज से कितनी तसाहुल बढ़ती जा रही है और मुसलमान नमाज से कितनी गफलत का शिकार हो रहे हैं। तो बहुत ही ये लम्हे फ़िक्र है हमारे लिए कि नमाज का, जैसा कि रमज़ान में हम बहुत ही एहतमाम करते हैं, फिर रमज़ान जाता है तो फिर तसाहुल का मुज़ाहरा शुरू हो जाता है। तो ये समझ लीजिए कि नमाज नहीं पढ़ना गोया कि हमारी लिए आखिरत में नुकसान का ज़रिया बनना है ये। और अल्लाह ताला जो नमाज नहीं पढ़ता है उस पर से अपनी रहमत को हटा लेता है और अपनी लानत को उसके ऊपर बरसाता है। और अहादीस के रोशनी के हिसाब से भी बहुत सी वाइद आई है बेनमाजी से मुताल्लिक़। तो हुज़ूर ने फरमाया एक हदीस में कि नमाज और मुसलमान के जो मामला है, नमाज नहीं पढ़ने वाला काफिर कहलाता है और नमाज पढ़ने वाला मुसलमान कहलाता है। तो इससे बहुत सी हदीसें ऐसी हैं जिससे नमाज की हमको ताकीद मिल रही है। तो अलगर्ज़ मेरा मैसेज ये है कि आमतुल मुस्लिमीन जितने भी इसको देख रहे हैं, नमाज की पाबंदी करना चाहिए। और इस सिलसिले में मेरे साथ जमा है यहाँ पर नौजवाना ने। हैदराबाद की बिरयानी तो वर्ल्ड फेमस है, लेकिन दिल भर मसाले से बनी हर डिश बिरयानी से कम नहीं। नॉनवेज हो या वेज, हर डिश बनेगी अब मजेदार दिल भर मसाले के साथ। अब रोज बनेगा हैदराबादी जायकेदार खाना आपके घर भी दिल भर स्टाइल में। दिल भर मसाले, असली मसाले, हकीकी जायका।